الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى لا سيما على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله الذين سلكوا على طريق الهدى. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. درود پاک پڑھیں. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. سبحان ربك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما. میرے انتہائی قابل احترام، قابل صد احترام و تکریم معزز و مکرم سامعین کرام، میں نے آپ کو ایک بات عرض کی تھی کہ جب انسان گناہ کرتا ہے تو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اس کی سزا آخرت میں ملے گی، لیکن ایسی بات نہیں. گناہوں کی سزا دنیا میں بھی ملتی ہے، اور اس پر گزشتہ جمعے میں نے آپ کو چند باتیں عرض کی تھی. آج ایسا ہی ایک مسئلہ آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں کہ جس کی سزا دنیا میں بہت بڑی انسان کو اٹھانی پڑتی ہے، اور وہ گناہ ہے 3 طلاقیں اکٹھی دے دینا. 3 طلاقیں اکٹھی دے دینا. آخرت میں جو جرم ہوگا، آخرت میں جو اس کا نقصان ہوگا وہ بات تو الگ ہے، لیکن دنیا کے اندر بھی اس کی سزا بھگتنی پڑتی ہے، اور دنیا کے اندر بھی بہت بڑا انسان کا نقصان ہوتا ہے. آپ دیکھیں کہ جب کوئی انسان 3 طلاقیں دے دیتا ہے تو اس کے بعد بچے رول جاتے ہیں، خاندانوں میں آپس میں بڑی بڑی لڑائی جھگڑے ہو جاتے ہیں، میاں بیوی رول جاتے ہیں، بڑے نقصانات کا سامنا ہوتا ہے. پھر اس کے بعد ایک طرف بھاگتے ہیں، دوسری طرف بھاگتے ہیں، تیسری طرف بھاگتے ہیں کہ ہمیں کوئی ایسا فتویٰ مل جائے کہ جو 3 طلاقوں کو ایک کر دے. پھر اس کے بعد بعض دفعہ ایسی جگہوں سے فتویٰ لے کہ لوگ اس پر عمل کرنا بھی شروع کر دیتے ہیں کہ جو کہ سراسر قرآن اور حدیث کے خلاف ہے. سراسر قرآن اور حدیث کے خلاف ہے. اچھا، اس کی بنیادی وجہ کیا ہے؟ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ آج ہم لوگ جو ہمارے یہ جو معاملات ہیں نا، یہ جو طلاق ہماری معاشرت کے معاملات کے یہ جو مسائل ہیں، ان مسائل کو ہم نے دین کی فہرست سے ہی نکال دیا ہے. ہم کہتے ہیں بندہ نماز پڑھتا ہو، روزہ رکھتا ہو، حج کرتا ہو، زکوٰۃ ادا کرتا ہو، یہ بندہ نیک ہے، بزرگ ہے اور اس کے اعمال درست ہیں. ایک بندہ لمبی لمبی نمازیں پڑھ رہا ہے، روزے رکھ رہا ہے یا حج کر رہا ہے، ہم کہتے ہیں اس سے بڑا بزرگ اور کوئی نہیں ہے. اور اسی وجہ سے ہمارے جو مسائل پوچھے جاتے ہیں وہ مسائل بھی صرف انہی چیزوں کے متعلق پوچھے جاتے ہیں. اگر بندہ یہ مسئلہ تو ضرور پوچھے گا کہ اگر نماز میں یہ غلطی ہو جائے تو سجدہ اسے ہو جائے گی یا نہیں ہو جائے گی. اگر روزہ بیماری کی حالت میں رکھے یا نہ رکھے بندہ، بعد میں قضا کا، کفارے کا، فدیے کا کیا مسئلہ ہے. زکوٰۃ کی ادائیگی وقت پر نہ ہوئی تو بعد میں کیا کرنا پڑے گا.
ایک بندے پر حج لازم ہو جاتا ہے، حج کے کیا کیا ارکان ہیں، کیسے کیسے کرنا ہے، کیا کیا غلطیاں ہیں جس کی وجہ سے دم لازم آتا ہے، بندہ جرمدار ہو جاتا ہے، یہ مسائل تو پوچھے جاتے ہیں۔ لیکن کبھی بھی یہ مسائل نہیں پوچھے جاتے کہ ہمارے لیے حلال کیا ہے، حرام کیا ہے، جائز کیا ہے، ناجائز کیا ہے، کون سا لباس جائز، کون سا لباس ناجائز، کہاں پر جانا جائز، کہاں پر جانا ناجائز، ہاں کون سی رسمیں ہمارے لیے جائز، کون سی رسمیں ناجائز، شادی بیاہ کی کیا رسمیں ہیں، نکاح سنت کے مطابق کیسا ہوگا، یہ ساری باتیں پوچھنے کی ضرورت ہی نہیں سمجھتے۔ حالانکہ آپ دیکھیں دین جو ہے نا وہ 5 شعبوں کا نام ہے، 5 شعبوں کا نام دین ہے۔ ایک ہے عقائد، عبادات، معاملات، معاشرت اور اخلاق۔ 5 باتیں ہیں جن پر دین کی پوری بلڈنگ کھڑی ہے، دین کا سارا دار و مدار ہے، یہ 5 باتوں پر ہے۔ جب بندہ مسلمان ہو جاتا ہے تو ان 5 باتوں پر عمل کر کے وہ بندہ مسلمان بن سکتا ہے۔ اچھا آپ دیکھیں نا کہ یہ جو ہماری جتنے بھی مسائل ہیں، جتنی بھی چیزیں ہیں، ان سب کا تعلق، جتنا نماز کا، روزے کا، حج کا، ان ساری چیزوں کا تعلق تو صرف ایک جز کے ساتھ ہے جس کو عبادات کہا جاتا ہے۔ عبادات کے ساتھ ساری چیزوں کا تعلق ہے بس، اور 4 حصے ہم نے دین کے چھوڑ دیے اور ہم کہتے ہیں کہ ہم سب سے بڑے بزرگ ہیں، ولی ہیں۔ بھائی بزرگ بندہ وہ ہوگا، نیک بندہ وہ ہوگا کہ جو ان سارے شعبوں پر عمل کرے گا، معاملات پر بھی، معاشرت پر بھی، اخلاق پر بھی، یہ سارے عقائد پر بھی، یہ ساری چیزوں پر عمل کرے گا، تب جا کر بندہ مسلمان ہو سکتا ہے۔ تو بات یہ عرض کر رہا تھا کہ بھائی انہی مسائل میں ایک مسئلہ ہے اور ہماری لاعلمی ہے کہ 3 طلاقوں والا مسئلہ، یا بعض دفعہ طلاق کے اندر بڑی بڑی غلط فہمیاں پائی جاتی ہیں۔ بہت ساری ایسی باتیں ہیں کہ جو عوام کے اندر مشہور ہیں کہ بھائی ایسی ہو تو طلاق واقعہ نہیں ہوتی۔ تو میرا دل یہ چاہ رہا ہے کہ میں آپ کے سامنے یہ ساری باتیں اختصار کے ساتھ، دلائل کے ساتھ عرض کر دوں کہ کون سی جگہ پر طلاق ہو جاتی ہے، کون سی جگہ پر نہیں ہوتی، طلاقیں دینے کا طریقہ کیا ہے اور طلاق کس طرح دی جاتی ہے، یہ ساری باتیں سیکھنی ہمارے لیے فرض اور واجب ہے۔ جب شادی کی ہے تو یہ مسائل سیکھنے بھی ہمارے لیے کیا ہے، ضروری ہے۔ دیکھیں پہلے میں آپ کو چند باتیں عرض کر دیتا ہوں جو غلط فہمیاں پائی جاتی ہیں، پھر انشاءاللہ 3 طلاق والا مسئلہ عرض کرتا ہوں۔ ایک تو لوگوں کے اندر ایک غلطی یہ پائی جاتی ہے، لوگ یہ کہتے ہیں کہ یار جب میں نے طلاق دی نا میں اتنے غصے میں تھا کہ میرا بالکل دماغ خراب ہو گیا تھا اور مجھے بالکل سمجھ نہیں لگ رہی تھی، میں نے طلاق دے دی۔ تو پھر غامدی صاحب جیسے کہتے ہیں کہ غصے کی حالت میں تو طلاق نہیں ہوتی، کہتے ہیں غصے کی حالت میں طلاق نہیں ہوتی۔ بھائی پیار کی حالت میں بھی کسی نے طلاق دی ہے کیا؟ طلاق تو دیتے ہی لوگ غصے میں ہیں نا، پیار میں تو طلاق، بات سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں؟ غصہ ہوتا ہے تب جا کر بندہ طلاق دیتا ہے، جب غصہ نہ ہو تو طلاق کون دیتا ہے؟ الا ماشاءاللہ بعض ایسے ہوتے ہیں کہ جو اپنی جو ہے نا ناسمجھی کی وجہ سے اس طرح کر دیتے ہیں۔ جس طرح ایک واقعہ کتابوں میں لکھا ہے کہ خلیفہ ابو جعفر منصور جو تھا، اس کا ایک درباری تھا عیسیٰ بن موسیٰ۔ ایک دن چاندنی رات تھی، رات کا وقت تھا، 14ویں کا چاند نکلا ہوا تھا۔ بیوی کو محبت میں کہنے لگا انت طالق ثلاثا ان لم تكوني احسن من القمر، کہتا ہے کہ تجھے 3 طلاقیں اگر تو اس چاند سے زیادہ خوبصورت نہ ہو تو۔ بیوی کی خوبصورتی بیان کرتے ہوئے طلاق دے بیٹھا۔ تو بیوی نا وہ دیندار تھی، وہ اٹھی فوراً پردے میں چلی گئی کہ بھائی چاند سے زیادہ خوبصورت تو کوئی نہیں ہو سکتا، اس وجہ سے مجھے طلاق ہو گئی ہے، میں تمہارے لیے غیر محرم ہو گئی ہوں۔ بڑا پریشان ہوا، صبح سویرے جو ہے نا خلیفہ ابو جعفر منصور کے دربار میں بات پیش ہوئی کہ یار بڑا پھنس گیا ہوں میں نے تو محبت میں بات کی تھی لیکن معاملہ تو بہت دور چلا گیا ہے۔ انہوں نے بڑے بڑے علماء کو بلایا اور آ کر کہا کہ بھائی اس شرط کے ساتھ اس نے طلاق دی ہے تو آیا کہ طلاق واقعہ ہوئی ہے یا نہیں؟ تو سب نے کہا بھائی چاند جیسا خوبصورت کون ہو سکتا ہے، چاند سے زیادہ خوبصورت تو اس کی بیوی نہیں ہے، اس وجہ سے طلاق ہو گئی ہے۔ اچھا امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے ایک شاگرد وہاں پر بیٹھے تھے، وہ خاموش بیٹھے تھے، سب کی باتیں سنتے رہے اور ان کی طرف جب متوجہ ہوئے کہ آپ کیا کہتے ہیں، انہوں نے کہا طلاق نہیں ہوئی۔ انہوں نے کہا کہ طلاق، سارے حیران و پریشان ہو گئے کہ اتنے بڑے بڑے علماء کہہ رہے ہیں طلاق ہو گئی ہے اور یہ حضرت کہہ رہے ہیں کہ طلاق ہے۔ تو انہوں نے کہا جی دلیل؟
کہا دلیل اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، کہ ہم نے انسان کو سب سے خوبصورت سانچے اور ڈھانچے کے اندر پیدا کیا ہے۔ اس وجہ سے چاند انسان کے سامنے کوئی حیثیت نہیں رکھتا، انسان زیادہ خوبصورت ہے چاند سے، تو اس وجہ سے طلاق واقعہ نہیں ہوئی۔ لیکن میں نے آپ کو عرض کی کہ طلاق عام طور پہ غصے کی حالت میں دی جاتی ہے۔ جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ غصے میں طلاق نہیں ہوتی، وہ یہ بات سمجھ لیں کہ طلاق ہوتی ہی غصے میں ہے۔ دوسری ایک بات، لوگ یہ سمجھتے ہیں، عام طور پہ یہ بات مشہور ہے، کہتے ہیں بندہ نشے کی حالت میں ہو تو طلاق نہیں ہوتی، نشے کی حالت میں طلاق دے دے تو۔ آپ مجھے بتائیں، اگر نشے کی حالت میں کسی کو گولی مار دے تو معاف کر دیں گے؟ بولے نا جی۔ اگر نشے کی حالت میں کسی کے اوپر گاڑیاں چڑھا دیں تو وہ معاف کر دیں گے؟ نشے کی حالت میں زنا کر دیں تو وہ معاف کر دیں گے؟ جب نشے کی حالت میں یہ سارے کام منعقد ہو رہے ہیں تو اسی طرح نشے کی حالت میں طلاق بھی واقع ہو جاتی ہے، نشے کی حالت میں طلاق بھی واقع ہو جاتی ہے۔ اچھا، ایک تیسری غلط فہمی بہت زیادہ لوگوں کے اندر مشہور ہے، کہتے ہیں کہ اگر عورت حمل سے ہو، پیٹ میں بچہ ہو تو اس عورت کو طلاق نہیں ہوتی۔ بھائی، عورت حمل کی حالت میں ہو طلاق پھر بھی ہو جاتی ہے، طلاق پھر بھی کیا ہو جاتی ہے۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَن يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ، فرمایا کہ جو عورتیں حمل والی ہیں ان کی عدت پوری ہوگی ان کے حمل کے ہو جانے سے، یعنی ان کے وضع حمل سے، بچے کے پیدا ہونے سے ان کی عدت مکمل ہو جائے گی۔ لیکن دو صورتوں میں عدت لازم آتی ہے عورتوں پر، دو صورتوں میں عدت لازم آتی ہے۔ ایک، جس عورت کو طلاق دے دی گئی ہو اس کی عدت ہوتی ہے 3 ماہواریاں، اور دوسرا جس کا خامد مر گیا ہو اس کی عدت ہوتی ہے 4 مہینے 10 دن۔ تو ان دونوں صورتوں میں عورت پر عدت آتی ہے۔ اگر حمل کی صورت میں طلاق واقع نہ ہوتی ہو تو اللہ تعالیٰ کیوں فرما رہے ہیں کہ اس کی عدت مکمل ہو جائے گی بچے کی پیدائش کے ساتھ؟ تو ویسے میں نے آپ کو بتایا کہ اگر عورت کو طلاق ہو جائے تو عدت کیا ہے؟ 3 مہینے 3 ماہواریاں، اور اگر خامد فوت ہو جائے تو کتنی ہے؟ 4 مہینے 10 دن۔ لیکن اگر عورت حاملہ ہو تو جب اس کا بچہ پیدا ہوگا تب جا کے اس کی عدت مکمل ہوگی، اس سے پہلے۔ مثال کے طور پہ ایک عورت کا خامد فوت ہو گیا یا طلاق ہو گئی اور وہ پیٹ سے تھی، وہ اس کے پیٹ میں حمل تھا، تو اب اگر خدا نخواستہ اس کا 4 مہینے بعد بچہ ہوتا ہے، 6 مہینے بعد بچہ ہوتا ہے، 1 مہینے بعد بچہ ہوتا ہے، یا اسی دن بچہ ہو جاتا ہے، اس کی عدت ختم ہو جاتی ہے۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ ابھی خامن کی میت گھر کے اندر رکھی ہوئی ہے اور اس کا بچہ پیدا ہو گیا، اس کی عدت ختم ہو گئی ہے۔ آج اس کو طلاق ہوئی، آج ہی اس کا بچہ پیدا ہو گیا، اس کی عدت ختم ہو جاتی ہے۔ مسئلہ سمجھ آ گیا؟ تو جب حاملہ عورت ہو اس کو اگر کوئی طلاق دے تو تب بھی طلاق واقع ہو جاتی ہے۔ اسی طرح بعض لوگ کہتے ہیں ہنسی مذاق میں طلاق نہیں ہوتی جب تک نیت نہ کی جائے۔ جس طرح وہ غامدی صاحب کہنے لگے، کہتے ہیں پہلے جو ہے نا غصے کی حالت نہ ہو، پھر نیت کی جائے، پھر جو ہے نا بندہ بالکل ٹھنڈے دماغ والا ہو، پھر سوچ سمجھ کے بیٹھے، پھر 2 گواہ بلائے اور پھر اس کے بعد طلاق دے تو طلاق ہوگی۔ آج تک میرا خیال ایسی طلاق کوئی ریکارڈ میں نہیں آئی ہوگی کہ اتنا التزام طلاق جب ہوتی ہے وہ لوگ اسی طرح غصے میں طلاق دے دیتے ہیں۔ تو ہنسی مذاق میں بھی یا بغیر نیت کے بھی طلاق واقعہ ہو جاتی ہے، نیت کرنا ضروری نہیں ہے۔ اللہ کے پاک پیغمبر نے فرمایا ثلاث جدہن جد و حزنہن جد، فرمایا 3 چیزیں ایسی ہیں جن کی ہنسی مذاق بھی سنجیدگی ہے، جن کی سنجیدگی بھی سنجیدگی ہے۔ النکاح والطلاق والعتاق، فرمایا نکاح، طلاق اور غلام کا آزاد کرنا۔ تو دوسری بات کیا بیان کی ہے اس حدیث کے اندر 3 باتوں میں سے؟ طلاق۔ اگر ایک بندہ ہنسی مذاق میں یا ویسے ہی بغیر کسی اس کے اگر کوئی اس کو کہتا ہے، بیوی کو کہتا ہے میں نے تمہیں طلاق دی، تو طلاق واقعہ ہو جاتی ہے، طلاق واقعہ ہو جاتی ہے۔ اس وجہ سے زیادہ اپنے آپ کو زیادہ فلسفی بننے کی ضرورت ہے۔ جو اللہ کے نبی نے فرما دیا، جس اللہ کے نبی کے کہنے پر آپ کے لیے کسی کی بیٹی 2 لفظ پڑھنے سے حلال ہو جاتی ہے، اسی نبی کے کہنے پر 2 لفظ کہنے سے حرام بھی ہو جاتی ہے۔
جس اللہ نے آپ کو بتایا کہ کسی سے نکاح کرنے سے وہ فلاں کی بیٹی آپ کے لیے حلال ہوگی ہے، اسی اللہ نے ہمیں یہ بتایا ہے کہ بھائی اسی کی بیٹی دو لفظ کہنے سے تمہارے اوپر کیا ہو جائے گی؟ حرام ہو جائے گی۔ تو یہ بات بھی یاد رکھیں، یہ بھی لوگوں کی غلط فہمی ہے۔ اور ایک چیز اور ہے، لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ بھائی طلاق تب واقع ہوگی جب گواہ موجود ہوں گے، طلاق کے لیے گواہوں کو ہونا ضروری۔ طلاق تب واقع ہوگی جب بیوی سن لے، بیوی سنے نہ سنے طلاق تب بھی، طلاق تب واقع ہوگی کہ جب بندہ سامنے لکھ کر دے یا لکھ کر پھاڑ دے، بیوی کو پہنچے نہ پہنچے، کسی قلعے کے اندر بیٹھ کے طلاق کے الفاظ کہہ دے، کسی دریا اور اس کی گہرائی کے اندر جا کے طلاق کے الفاظ کہہ دے، جب بندے کی زبان سے طلاق کے الفاظ نکل گئے یا اس نے لکھ لیے، طلاق واقع ہو گئی ہے، طلاق واقع۔ بات سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں؟ تو یہ تو ابتدائی چند باتیں میں نے آپ کو عرض کر دی کہ بھائی جب انسان طلاق اس طرح دے دیتا ہے تو طلاق اس کی واقع ہو جاتی ہے۔ اب ایک اہم مسئلہ جس کی وجہ سے میں نے بات عرض کی، یہ بھی لوگوں کے اندر غلط فہمی پائی جاتی ہے کہ 3 طلاقیں دیں گے تو 3 طلاقیں واقع، 3 طلاقیں اکٹھی ایک مجلس میں دے دیں، یا 3 طلاقیں الگ الگ الفاظ کے ساتھ دے دیں، یا ایک جملے کے ساتھ دے دیں، تو 3 طلاقیں نہیں ہوں گی بلکہ کتنی ہوں گی؟ کتنی ہوں گی؟ ایک۔ بہت سارے لوگ یہ بات کہنے لگے ہیں آج کل، حالانکہ یہ بات ائمہ محدثین، صحابہ، تابعین اور فقہاء، ائمہ سب میں سے کسی نے بھی نہیں کی، سوائے 2-3 حضرت ایسے ہیں جن کا اپنا شاذ قول ہے، جس کی وجہ سے انہوں نے ایک حدیث کی وجہ سے انہوں نے کہہ دیا کہ 3 طلاقیں ایک ہوں گی۔ علامہ ابن تیمیہ، علامہ ابن قیم اور ان کے شاگرد ہیں علامہ ابن رجب، لیکن انہوں نے کہہ کر بعد میں اس سے رجوع کر لیا کہ بھائی یہ بات ٹھیک ہے، یہ بات ٹھیک، انہوں نے رجوع کر لیا، تیسرے بندے نے رجوع کر لیا۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ اور فقہاء محدثین میں سے کوئی ایک بھی نہیں آیا 1400 سالوں میں کہ جو یہ کہتا ہو کہ 3 طلاقیں ایک ہوتی ہیں، 3 نہیں ہوتی۔ اچھا، میں آپ کو پہلے وہ ان کے دلائل بھی آپ کو بتا دیتا ہوں، اور دوسرے دلائل بھی جو کہتے ہیں ہو جاتی ہیں ان کے بھی بتا دیتا ہوں، جو کہتے ہیں نہیں ہوتی ان کے دلائل بھی آپ کو عرض کر دیتا ہوں۔ میں جو کہتے ہیں نا کہ 3 طلاقیں نہیں ہوتی، اکٹھی اگر کسی نے دے دی یا الگ الگ جملے کے ساتھ دے دی طلاق نہیں ہوتی، ان کے پاس 2 حدیثیں ہیں، پوری ذخیرہ حدیث میں 2 باتیں موجود ہیں، اور اس کی وجہ سے وہ حضرات یہ کہتے ہیں۔ ایک حدیث ہے، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کی روایت ہے، جو صحیح مسلم کے اندر موجود ہے، جو کدھر ہے؟ صحیح مسلم کے اندر موجود ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں 3 طلاقیں ایک ہوتی تھی، ایک تصور کی جاتی تھی۔ حضرت ابوبکر کے زمانے میں 3 طلاقیں ایک تصور کی جاتی تھی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلافت کے ابتدائی 2 سالوں میں 3 طلاقیں ایک تصور کی جاتی تھی، اور فرمایا پھر اس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ حکم دیا کہ آج کے بعد 3 طلاقیں 3 ہی ہوں گی۔ لوگوں نے بہت زیادہ اس کے اندر گڑبڑ شروع کر دی ہے، تو فرمایا 3 طلاقیں 3 ہی ہوں گی۔ ایک روایت، میں اس کی بات بھی آپ کو اس کی تفصیل بھی بتاتا ہوں، اور دوسری روایت ہے حضرت ابو رکانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے متعلق فرماتے ہیں کہ روایت کے اندر آتا ہے کہ انہوں نے اپنی بیوی کو 3 طلاقیں دے دی، اور فرمایا کہ اس کے بعد نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ تم رجوع کر لو۔ یہ 2 روایتیں ہیں، بات سمجھ آئے گی؟ پہلے ان کی روایتیں میں نے آپ کو عرض کر دی ہیں۔ پہلی روایت حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما والی، اس روایت کے اندر انہوں نے فرمایا کہ نبی علیہ السلام، حضرت ابوبکر صدیق اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ابتدائی دور کے اندر 3 طلاقیں ایک تصور کی جاتی تھی۔ ایک بات، پہلی بات تو یہ ہے کہ نبی علیہ السلام کے زمانے کے اندر جب آپ کے سامنے یہ بات پیش ہوئی ہے نا، تو آپ نے 3 کو 3 ہی کہا ہے، ایک بات۔ دوسری بات، یہ حدیث موقوف ہے، مرفوع نہیں ہے، موقوف ہے، مرفوع نہیں ہے۔ اور تیسری بات جو اس حدیث کا صحیح جواب ہے وہ سنن نسائی کے اندر اور دوسری حدیث کی کتابوں میں آتا ہے، فرمایا کہ یہ حکم اس عورت کے لیے ہے جو غیر مدخول بہا ہو۔ کون سی عورت کے لیے ہے؟ غیر مدخول بہا کے لیے یہی حکم ہے۔ غیر مدخول بہا اس کو کہتے ہیں کسی بچی کا نکاح ہو گیا، وہ اپنے گھر میں موجود ہے، اب اگر خاوند اس کو کہتا ہے کہ تمہیں طلاق ہے، طلاق ہے، طلاق ہے، تو فرمایا پہلی طلاق واقع ہو جائے گی، دوسری 2 طلاقیں واقع نہیں ہوگی، کیونکہ پہلی طلاق جب دی نا تو وہ بائنہ ہوگی، آگے محل ہی باقی نہیں رہا دوسری طلاق دینے کا۔
بات سمجھ آ گئی؟ جس عورت کے ساتھ خلوت صحیحہ نہیں ہوئی، غیر مدخول بہا ہے، جس کے ساتھ خامن نے جماع نہیں کیا اور وہ اس عورت کو طلاق دی تو اس کا یہی حکم ہے. ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے یہ روایت ہے نا. یہ روایت کس سے ہے؟ ان کا اپنا فتویٰ آپ کو بتا دیتا ہوں جو حدیث کی کتابوں میں موجود ہے. بات سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں؟ حدیث کے اندر آتا ہے، فرمایا کہ حضرت مجاہد رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے شاگرد ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ ایک بندہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے پاس آیا اور آ کر یہ عرض کہنے لگا کہ اس نے اپنی بیوی کو 3 طلاقیں دے دی ہیں، تو کیا حکم ہے؟ فرمایا آپ خاموش ہو گئے. کہا کہ ہمیں یہ لگا کہ شاید آپ کہیں گے کہ رجوع کر لو یا کوئی ایسی بات ہے، اس کی طرف لٹا دیں گے. فرمایا کہ اس کے بعد آپ نے غصے سے کہا کہ پہلے تم لوگ اللہ کی حدود کو توڑتے ہو، بعد میں کہتے ہو یا ابن عباس یا ابن عباس. فرمایا کہ تم اللہ سے نہیں ڈرے. اللہ نے قرآن میں فرمایا نا وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، یہ آیت پڑھی. فرمایا کہ جو اللہ سے ڈرتا ہے اللہ اس کے لیے نکلنے کا راستہ بناتے ہیں. فرمایا تم اللہ سے نہیں ڈرے، اس وجہ سے تمہارے لیے نکلنے کا کوئی راستہ نہیں ہے، تمہاری بیوی کو 3 طلاقیں ہو گئی ہیں. یہ وہی صحابی ہیں جن سے حدیث آتی ہے، وہی صحابی ہیں. ابو داؤد کے اندر یہ روایت، نسائی کے اندر یہ روایت موجود ہے. موطا امام مالک کے اندر صحیح سند کے ساتھ حدیث موجود ہے کہ ایک شخص آیا کہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس. فرمایا کہ میں نے اپنی بیوی کو 100 طلاقیں دے دی. کتنی طلاقیں دے دی ہیں؟ آپ نے فرمایا کہ 3 طلاقیں تو واقعہ ہو گئی ہیں، 97 طلاقیں جو تم نے دی ہیں نا، تم نے اللہ کی شریعت کے ساتھ مذاق کیا ہے تم نے. بات سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں؟ تو حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما جن کی روایت کو بنیاد بنایا جاتا ہے، انہی کا اپنا فتویٰ حدیث کی کتابوں میں موجود ہے، کثرت کے ساتھ موجود ہے کہ آپ 3 طلاقوں کو 3 شمار کرتے تھے. بات سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں؟ 3 طلاقوں کو کتنا شمار کیا جاتا تھا؟ 3. اور دوسری بات یہ ہے کہ نبی علیہ السلام کے زمانے کے اندر آپ کی موجودگی میں آپ کو بتایا گیا کہ فلاں بندے نے 3 طلاقیں دے دی ہیں اپنی بیوی کو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا رنگ مبارک متغیر ہوا، آپ غصے سے کھڑے ہوئے، کہا کہ میں تمہارے اندر موجود ہوں اور میرے ہوتے ہوئے اللہ کی شریعت کے ساتھ تم مذاق اڑا رہے ہو. فرمایا کہ دوسرے صحابی نے آپ کی حالت کو دیکھ کر کہا یا رسول اللہ کیا اس کو قتل کر دوں جس نے یہ 3 طلاقیں دی ہیں؟ اتنا. بات سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں؟ تو میں نے آپ کو عرض کی کہ پھر حضرت فاطمہ بنت قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابیہ ہیں، ابن ماجہ کی روایت ہے. فرمایا کہ ان کے خاوند نے، وہ کہتی ہیں میرے خاوند نے مجھے 3 طلاقیں دے دی اور وہ یمن میں تھے، باہر سے پیغام بھیجا کہ میں نے 3 طلاقیں. فرمایا کہ نبی علیہ السلام نے تینوں کو نافذ فرما دیا، تینوں طلاقوں کو کیا کر دیا؟ نافذ کر دیا. تو بات یہ عرض کر رہا تھا، پہلی جو حدیث ہے نا، پہلی جو دلیل ہے اس کا میں نے آپ کو جواب عرض کیا ہے کہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی روایت کو جو دلیل کے اندر پیش کیا جاتا ہے کہ 3 طلاقیں 3 نہیں ہیں 1 ہیں، اس کا جواب. اور دوسری بات میں آپ کو ایک تھوڑی سی عقل والی بات ہے، آپ سوچیں ذرا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کیا آپ کو یہ لگتا ہے کہ وہ ایک حلال چیز کو حرام قرار دیں گے اور حلال کو حرام قرار دیں گے؟ ہاں دیکھیں نا، آپ اگر یہ بات مان لیں، اسی بات کو اگر آپ اس بات کو مان لیں تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نعوذ باللہ، اگر انہوں نے اپنی طرف سے، شریعت کا حکم نہیں تھا، اپنی طرف سے انہوں نے کسی کی بیوی کو دوسرے کے لیے حلال کر دیا نا، وہ بھائی یہی بات ہو گئی نا. جب ایک بندہ کہے گا بھائی 3 طلاقیں 3 ہوتی ہی نہیں ہیں 1 ہوتی ہیں، تو یہ اس کی بیوی ہے نا ابھی. پھر تو یہ اگر دوسرے خاوند سے نکاح کرے گی یا دوسرے کے پاس جائے گی تو جس کے لیے حرام تھی اس کے لیے حلال کر دیا اور جس کے لیے حلال تھی اس کے لیے حرام کر دیا. ایسی بات کیا عقل کو لگتی ہے؟ تمام صحابہ کرام موجود ہیں، صحابہ نے اس کے اوپر بات نہیں کی، نکیر نہیں کی، منع نہیں کیا. ایسے ہو سکتا ہے؟ تھوڑا سا عقل سے کام لینا چاہیے، تھوڑا سا سمجھ سے کام لینا چاہیے. کتنا بڑا الزام حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر لگایا جا رہا ہے. اور دوسرا ایک الزامی جواب میں آپ کو عرض کر دیتا ہوں. یہ جو روایت ہے نا کہ حضرت نبی علیہ السلام کے زمانے میں 3 طلاقوں کو 1 سمجھا جاتا تھا، حضرت ابوبکر کے زمانے میں 3 طلاقوں کو 1 سمجھا جاتا تھا، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ابتدائی دور میں بھی ایسے ہی تھا، لیکن بعد میں آپ نے حکم دیا کہ 3 طلاقیں 3 ہوں گی. تو صحیح مسلم کے اندر یہ ایک روایت موجود ہے حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ فرماتے ہیں کہ نبی علیہ السلام کے زمانے میں متع کرنا جائز تھا، متع کیا جاتا تھا. حضرت ابوبکر کے زمانے میں متع کیا جاتا تھا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ابتدائی زمانے میں کیا جاتا تھا، پھر آپ نے منع کر دیا.
آپ مجھے بتائیں نا کہ اگر یہ حدیث وہ بھی لی جائے یہ بھی لی جائے دونوں جائز ہیں پھر؟ متع تو زنا ہے. متع کیا ہے؟ زنا ہے نا. کسی کے ساتھ پیسوں کے اوپر بندہ کرے کہ بھائی کتنے پیسے لے لو 1 مہینے کے تمہارے ساتھ گزاروں گا, یہ زنا نہیں ہے. بات سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں؟ تھوڑا سا عقل سمجھ کرنی چاہیے. ہم لوگ ناسمجھ بن جاتے ہیں, بیوقوف بن جاتے ہیں. تو ایک حدیث کا میں نے آپ کو جواب عرض کیا ہے کہ اس حدیث کی حیثیت کیا ہے اور اس کا جواب کیا ہے. دوسری بات یہ ہے حضرت ابو رکانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث. یہ حدیث نا معلول ہے, اضطراب ہے اس حدیث کے اندر. دیکھیں حدیث کے اندر کسی جگہ پر آتا ہے کہ حضرت ابو رکانہ نے ام رکانہ کو طلاق دی. ابو رکانہ کا مطلب یہ ہے کہ رکانہ کے والد نے حضرت رکانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ کو طلاق دی, اور وہ تو زمانہ جاہلیت میں ہی مر گئے تھے. بات سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں؟ اور زمانہ جاہلیت میں حضرت رکانہ رضی اللہ عنہ کے والد زمانہ جاہلیت میں ہی چلے گئے تھے دنیا سے. نبی علیہ السلام کے دعوے نبوت سے پہلے دنیا سے چلے گئے تھے, تو کیسے بات کر رہے ہیں؟ اور دوسری روایت میں آتا ہے کہ حضرت رکانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ واقعہ ہے جس کے اندر یہ بات موجود ہے. لیکن صحیح کتابوں میں صحاح ستہ کے اندر یہ بات موجود ہے کہ حضرت رکانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک جگہ پر تو 3 طلاقوں کا لفظ آتا ہے, دوسری جگہ پر کیا لفظ آئے ہیں؟ فرمایا کہ آپ نے اپنی بیوی کو طلاق دی البتہ کے الفاظ کے ساتھ. البتہ کا مطلب پکی طلاق دی. کیا دی؟ تو فرمایا کہ نبی علیہ السلام نے پوچھا بھائی کیا ارادہ تھا تمہارا اس سے؟ کہا یا رسول اللہ 1 طلاق کا. کتنی طلاقوں کا؟ 1 طلاق کا. آپ نے کہا واللہ اللہ کی قسم اٹھا کر مجھے بتاؤ, تم اللہ کی قسم کھاتے ہو کہ 1 طلاق کا ارادہ تھا؟ انہوں نے کہا یا رسول اللہ کی قسم میرا 1 طلاق کا ارادہ تھا. تو آپ نے فرمایا کہ رجوع کر لو. اب بتائیں مجھے, بات سمجھ آ رہی ہے؟ اللہ کے نبی قسم کیوں اٹھوا رہے ہیں؟ اگر 3 طلاقیں واقعہ نہیں ہوتی ہیں اکٹھی تو پھر اللہ کے پیغمبر کو, اور یہ متعدد حدیث کی کتابوں میں یہ قسم والی بات موجود ہے, تو قسم کیوں اٹھوا رہے ہیں؟ بندہ سوچے تو صحیح نظر آ. قسم اسی وجہ سے اٹھوا رہے ہیں کہ 3 طلاقیں واقعہ ہو جاتی ہیں 3 دینے سے. بعض لوگ اس کے اوپر بڑی ناسمجھی والی باتیں کرتے ہیں اور فتوے لے کے ساری زندگی حرام کا کام کرتے ہیں, زناکاری کرتے ہیں, اور ایسے لوگوں سے تعلق رکھنا جائز نہیں ہے. یہ مسئلہ اس وجہ سے میں آپ کو عرض کر رہا ہوں, میرے پاس ایسے مسائل موجود ہیں. ایسے لوگ آئے جن نے کہا ہم نے 5 طلاقیں دے دی بیوی کو. میں نے کہا طلاق ہو گئی. اچھا بعد میں چند دنوں بعد پتہ چلا وہ آپس میں رہ رہے کدھر جی, وہ فلاں غیر مقلدین سے فتویٰ لیا, انہوں نے کہا کہ یہ جائز ہے. بھائی کیسے جائز ہے؟ صحابہ کرام میں سے کوئی ایک بتا دیں, تابعین میں سے کوئی ایک بتا دیں, ائمہ محدثین میں سے امام بخاری سے لے کر علامہ ابن حجر عسقلانی رحمہ اللہ تک کوئی ایک بندہ بتا دیں جس نے کہا وہ 3 طلاقیں واقعہ نہیں ہوتی. فقہاء ائمہ 4 میں سے کوئی ایک بتا دیں. کوئی بھی نہیں ہے بھائی. اور غیر مقلدین میں بھی 2 گروہ ہیں. علامہ ابن حزم ظاہری رحمہ اللہ والا جو گروہ, وہ کہتے ہیں 3 طلاقیں 3 واقعہ ہو جاتی ہیں, اور دوسرا ایک گروہ ہے جو کہتے ہیں کہ 3 طلاقیں 3 نہیں ہوتی بلکہ 1 ہوتی ہے. اور یہ بات میں آپ کو عرض کر دوں, یہ بات نا قرآن کے بھی خلاف ہے. یہ سب سے آخر میں قرآن کی دلیل آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں میں. اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ کے اندر دوسرے سپارے میں ایک بات فرمایا کہ الطلاق مرتان. الطلاق طلاقیں 2 ہیں. طلاقیں فَإِمْسَاكُمْ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ. فرمایا اس کے بعد چاہو تو اچھے طریقے سے روک لو, چاہو تو اچھے طریقے سے بیوی کو جدا کر دو. 2 طلاقیں پہلے بندے کو رجوع کا حق حاصل ہوتا ہے. 1 دی پھر بھی رجوع کر سکتے ہیں, 2 دی پھر بھی رجوع کر سکتے ہیں. اچھے طریقے سے روک لو یا اچھے طریقے سے. درمیان میں ایک مسئلہ اور بیان کیا, اور اس سے اگلی متصل آیت کے اندر اللہ نے فرمایا فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ حَتَّى تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ. اللہ نے فرمایا کہ اگر اس کے بعد پھر تیسری طلاق دے دی تو اب یہ اس خاوند کے لیے حلال نہیں ہے یہاں تک کہ دوسرے خاوند سے نکاح کر لے. اچھا اس کے اندر چونکہ انٹرنیٹ کا دور ہے, بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ عوام کے لیے ان کی اتنی ضرورت نہیں ہوتی سمجھانے کی, لیکن پھر آپ سنیں گے ادھر ادھر دائیں بائیں سے تو آپ کہیں گے جی مفتی صاحب نے ہمیں بات نہیں بتائی. آپ کو میں وہ بات بھی بتا دیتا ہوں. کہتے ہیں طلاق مرتان. مرتان یہاں پر ہمارے نزدیک اثنان کے معنی میں ہے, 2 کے معنی میں ہے. اور مرتان جو حضرات اس کو کہتے ہیں طلاق واقع نہیں ہوتی, وہ کہتے ہیں کہ الگ الگ مرتبہ, الگ الگ مرتبہ.
اچھا میں قرآن سے آپ کو ایک دو باتیں عرض کر دیتا ہوں کہ یہ مرتان اور مرتین کا جو لفظ ہے نا، یہ دو کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے. جیسے اللہ تعالیٰ نے نبی علیہ السلام کی ازواج مطہرات کو فرمایا وَمَن يَقْنُتْ مِنكُنَّ لِلَّهِ وَرَسُولِهِ وَتَعْمَلْ صَالِحًا نُؤْتِهَا أَجْرَهَا مَرَّتَيْنِ وَأَعْتَدْنَا لَهَا رِزْقًا كَرِيمًا. فرمایا کہ جو تم میں سے اللہ اور اللہ کے رسول کی فرمانبرداری کرے گی اور نیک اعمال کرے گی، اللہ تعالیٰ اس کو دگنا، مرتین کا لفظ دو کے لیے استعمال ہوا، کتنا اجر عطا فرمائیں گے؟ دگنا اجر عطا فرمائیں گے. ہاں، اور دوسری جگہ سورہ قصص میں بھی اللہ نے یہ فرمایا ہے. صحابی کہتے ہیں نبی علیہ السلام نے وضو کیا، ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم توضأ مرتین، آپ نے وضو کیا دو مرتبہ. تو کیا مرتبہ؟ ابھی ایک مرتبہ ہاتھ دھوئے تھے، ایک مرتبہ مہینے کے بعد ہاتھ دھوئے تھے. حدیث ہے نا، صحیح حدیث ہے. اس وجہ سے یہاں پر مراد دو طلاقیں ہیں، اور دو طلاقوں تک انسان کو گنجائش ہوتی ہے رجوع کرنے کے لیے، اور تیسری جب دے دی تو پھر رجوع کا حق حاصل نہیں ہوتا. میں آپ کو ایک بات عرض کروں کہ جب بندہ طلاق دینے کا ارادہ ہو، طلاق دینا ہو، تو طلاق دینے کا طریقہ کیا ہے، وہ انشاءاللہ تفصیل کے ساتھ بعد میں عرض کروں گا، لیکن اختصار کے ساتھ چھوٹی سی بات ہے. دیکھیں طلاق کی تین قسمیں ہیں، تین طرح سے طلاق دی جاتی ہے. ایک طریقہ ہوتا ہے طلاق احسن، دوسرا طلاق حسن، تیسرا طلاق مغلظہ. طلاق احسن کیا ہے کہ بندہ اپنی بیوی کو ایسے دنوں میں طلاق دے کہ وہ پاک ہو، حیض کی حالت میں نہ ہو، اور اس کے علاوہ اس پاکی کے اندر اس کے ساتھ جماع بھی نہ کیا ہو. تو اب اس کو طلاق دے، ایک طلاق دے دے اور چھوڑ دے، 3 ماہواریاں اس کی گزریں گی، اس کی عدت مکمل ہو جائے گی، یہ بیوی جدا ہو جائے گی، بس اور ضرورت ہی نہیں ہے، ایک طلاق بس. بھائی بیوی کو نکاح سے نکالنا ہے نا، اور اس کو کوئی قتل تو نہیں کرنا نا. بات سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں؟ تو اتنا ہزاروں مرتبہ بولتے ہیں جس طرح اس کو قتل کرنا ہے، قتل تو نہیں کرنا، نکاح سے نکالنا ہے، بس ٹھیک ہے، ایک مرتبہ سے ہو گیا کام. اور دوسرا طریقہ یہ ہے کہ پاکی کے دنوں میں جب جماع نہ کیا ہو بندہ طلاق دے، ایک طلاق ایک پاکی میں دے، پھر اس کے بعد جو ماہواری آتی ہے، پھر اس کے بعد دوسری پاکی میں دوسری، تیسری پاکی میں تیسری، ان 3 مہینوں میں سوچنے کا موقع بھی مل جائے گا. یہ دوسرا طریقہ ہے جو شریعت نے ہمیں بتایا ہے. تیسرا طریقہ ہے اکٹھے فائر مارنا، برسٹ مارنا، وہ ہے اکٹھی 3 طلاق کا دے دینا، اپنے لیے پیچھے کوئی بھی راستہ نہ چھوڑنا، اپنے لیے کوئی بھی راستہ نہ چھوڑنا. تو اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ کی اس آیت کے اندر فرمایا فَإِن طَلَّقَهَا، الفاظ کا ترجمہ سنیں، اگر اس کے بعد متصل بعد، فا جو ہے نا اتصال کے لیے آتا ہے، یہاں پر اللہ یہ بھی فرما سکتے تھے ثُمَّ طَلَّقَهَا ثُمَّ إِن طَلَّقَهَا. ثم جب جہاں پر آتے ہیں نا وہاں پر تاخیر مراد ہوتی ہے، ایک مطلب پہلے والا کام اور دوسرے کے اندر فاصلہ ہے. اور جب فا کا لفظ آتے ہیں نا، یہ ملانے کے لیے آتا ہے. بات سمجھ آ رہی ہے؟ اللہ فرماتے ہیں 2 طلاقوں کے بعد اگر متصل بعد تیسری طلاق دے دی، یہاں پر یہ لفظ بھی ہمیں بتا رہا ہے. فرمایا فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ، فرمایا کہ اب یہ اس خاوند کے لیے حلال نہیں ہے بیوی. فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ، اس کے بعد حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ، یہاں تک کہ دوسرے خاوند سے نکاح کر لے، یہاں تک کہ دوسرے خاوند سے نکاح کر لے، تب جا کر پہلے خاوند کے لیے کیا ہوگی. اور نکاح کرنے کے بعد دوسرا خاوند اس کے ساتھ میاں بیوی والے تعلق بھی قائم کرے. صحیح بخاری کی روایت ہے، حضرت اماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرمایا کہ نبی علیہ السلام کے پاس ایک بندہ آیا، اس نے آ کر کہا کہ ایک عورت آئی، اس نے کہا کہ یا رسول اللہ میرے خاوند نے مجھے طلاق دے دی ہے. ہاں جی، 3 طلاقیں دے دی ہیں، 3 طلاقیں دے دی ہیں، اب کیا میں پہلے خاوند کے پاس، یعنی دوسرے خاوند سے نکاح ہوا، کیا میں پہلے خاوند کے پاس جا سکتی ہوں؟ اب آپ نے فرمایا کہ اس وقت تک نہیں جب تک وہ جماع نہ کر لے. جماع کرے گا، عدت گزارے گی، طلاق دے گا، عدت گزارے گی، پھر ہوگی. ایک اور روایت ہے، اماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرمایا کہ حضرت رفاعہ قرظی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی جو ہے وہ نبی علیہ السلام کے پاس آئی اور آ کر عرض کی یا رسول اللہ، میں نے حضرت عبد الرحمن بن زبیر القرظی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پہلے نے 3 طلاقیں دی، پکی طلاق دی، البتہ والی طلاق دی. فرمایا اس کے بعد میں نے دوسرے سے نکاح کیا، لیکن یا رسول اللہ وہ ایسے ہے، ایسے اپنا کپڑا پکڑا نا، یعنی وہ نامرد ہیں. وہ کیا ہیں؟ دوسرے صحابی. فرمایا کہ وہ نامرد ہیں، تو کیا میں اب پہلے کی طرف جا سکتی ہوں؟ آپ نے فرمایا آپ ابو رفاع کی طرف لوٹنا چاہتی ہیں؟ انہوں نے کہا جی یا رسول اللہ جی ہاں. تو
تو آپ نے فرمایا کہ اس وقت تک اس کے پاس جانے کی اجازت نہیں ہے، اس سے نکاح کرنے کی اجازت نہیں ہے جب تک کہ تم دوسرے کا شہد نہ چکھ لو اور وہ تمہارا شہد نہ چکھ لے۔ کیا مطلب؟ ہم بستری نہ کر لو جب تک۔ صحیح بخاری کی روایت ہے۔ بات سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں؟ یہ بات تو ہو گئی 3 طلاق والی، میں نے آپ کو عرض کر دی کہ صحابہ میں، محدثین میں، فقہاء میں، سب میں یہ اجماع ہے جو بندہ 3 طلاقیں دے گا تو 3 ہے۔ علامہ نووی رحمہ اللہ یہی فرما رہے ہیں، امام بخاری فرماتے ہیں باب من اجاز الطلاق الثلاث، باب باندھا ہے کہ 3 طلاقوں کا واقعہ ہو جانا، ٹھیک ہے جی۔ اچھا، تفسیر قرطبی والے یہ فرما رہے ہیں، علامہ ابن حجر یہ فرما رہے ہیں، امام نووی یہ فرما رہے ہیں، یہ سارے محدثین، امام ابو داؤد، امام ترمذی، امام نسائی، امام ابن ماجہ، یہ سارے، امام مالک رحمہ اللہ، موطا امام مالک میں سارے حضرات ایک ہی بات فرما رہے ہیں، 3 طلاقیں واقع ہو جائیں گی۔ آج کوئی بندہ اٹھ کر کہتے ہیں کہ نہیں واقع ہوتی تو اس بندے کی عقل پر رونا چاہیے۔ تمام محدثین ایک طرف اور ایک بندہ ایک طرف ہے، کس کی بات کو مانیں گے آپ؟ بات سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں؟ اچھا، دوسری ایک بات ہے، وقت بھی آپ کا اوپر ہو گیا لیکن بہت اہم بات ہے، آپ کو عرض کر دیتا ہوں۔ آپ حضرات آتے بھی تو بڑے لیٹ ہیں نا، اتنی اہم بات ہے، اس کو سننے کے لیے آپ کو سر کے بل آنا چاہیے تھا، اس کو سمجھنا چاہیے تھا اور اس بات کو سوچنا چاہیے تھا، جہاں پر غلط عمل ہو رہا ہے وہاں پر بتانا چاہیے تھا، لیکن اتنے لیٹ آپ حضرات آتے ہیں۔ فکر کریں، تھوڑی سی کوشش کریں، ابتدائی وقت میں آئیں، اسی بندے کو سب سے اچھی بات سمجھ آئے گی۔ اچھا، ایک اور بڑا اعتراض کیا جاتا ہے کہ یار ان مولویوں نے نا حلالے کے لیے رستہ کھولا ہوا ہے۔ سب سے بڑا یہی اعتراض ہوتا ہے نا، اپنی بیوی کو بندہ دوسرے کے پاس چھوڑ دے۔ ہمارے ایک ساتھی بڑے میرے دوست ہیں، کہنے لگے مفتی صاحب مجھے دنیا میں نا غیر مقلدین حضرات کا سب سے برا مسئلہ یہی لگتا تھا کہ یہ 3 طلاقوں کو ایک کہہ دیتے ہیں، اور مجھے اب سب سے زیادہ اچھا مسئلہ یہی لگتا ہے۔ میں نے کہا حضرت کیوں؟ میں نے کہا کیوں؟ کہا اپنی بیوی کو جا کے دوسرے کے پاس حلالے کے لیے پیش کرنا، تو یہ خود جا کر پیش ہو جائے نا، زیادتی اس نے کی ہے، یہ خود اس کے ساتھ حلالہ ہونا چاہیے۔ اور یہ بات اس کی اپنی نہیں تھی، یہ جو اہل حدیث کے عالم ہیں شیخ توصیف الرحمان، ان کی بات ہے، انہوں نے یہ بات ان سے میں نے سنی ہے، وہ کہتے تھے مرد کو پیش ہونا چاہیے۔ ایک بات یار، مجھے ایک بات بتائیں، جس بندے نے 3 طلاقیں دے دی اس کی بیوی کدھر ہے؟ اس کی بیوی تو ہے ہی نہیں نا، اور بےغیرتی ہے دوسرے کے ساتھ وہاں پر جا کے حلالہ کروا کے واپس لا رہا ہے، اس سے بڑا بےغیرت کوئی نہیں ہے۔ کس نے اس کو کہا ہے کہ دوبارہ جائے حلالے کروائے اور واپس لے کر آئے؟ حلالہ کوئی اور چیز ہے، حلالہ شرعی کوئی اور چیز ہے، جو لوگوں نے بنا دیا وہ اور چیز ہے۔ حلالہ شرعی وہ ہے جس کو قرآن نے بیان کیا ہے، جس کو حدیث نے بیان کیا ہے۔ بات سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں؟ قرآن نے کیا کہا اس آیت کے اندر؟ اللہ کی ذات پر اعتراض کرو نا، اللہ نے کیا فرمایا؟ فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ حَتَّى تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ۔ اللہ نے خود قرآن میں فرما دیا کہ اس وقت تک جب اس نے طلاق دے دی پہلے خاوند کے لیے حلال نہیں ہے جب تک دوسرے خاوند سے نکاح نہ کر لے۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ کون کہہ رہا ہے بھائی؟ اللہ کہہ رہے ہیں نا، اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرما رہے ہیں نا۔ بات سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں؟ اور یہ تو حلالہ شرعی یہ ہوتا ہے کہ بندے نے طلاق دے دی، اس کے بعد اس نے اتفاق سے کسی جگہ پر نکاح کیا، دوسرا خاوند مر جاتا ہے یا وہ بھی طلاق دے دیتا ہے تو اب پہلے کے لیے جائز ہو جاتی ہے، مشروط نہیں ہوتا حلالہ، جس کے اندر لوگ یہ کہتے ہیں کہ بھائی پہلے طلاق دے دیتے ہیں، بعد میں جا کر شرط لگاتے ہیں کہ یار تم میری بیوی سے نا نکاح کر لو، جس کے ساتھ جو میری منکوحہ تھی اس سے نکاح کر لو، اس کے ساتھ ٹائم گزارو، جمع کرو، پھر اس کے بعد اس کو طلاق دو، وہ عدت گزارے، میں نکاح کر لوں۔ اس سے بڑا بےغیرت اور ذلیل انسان کوئی نہیں ہے دنیا میں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا لعن اللہ المحلل والمحلل لہ، اللہ کی لعنت ہوتی ہے حلال کرنے والے پر اور حلال کروانے والے پر۔ یہ بات سمجھ آ گئی ہے؟ یہ ہمارا مسئلہ، ہم تو یہ نہیں کہتے، ہم جس دنیا کے مفتی کے پاس چلے جائیں وہ یہی کہے گا یہ طریقہ غلط ہے، حرام ہے۔ لیکن ایک بات ہے، اگر خدا نخواستہ کسی نے ایسے کیا ہو، کبھی زندگی میں ایسے کیا ہو یا کوئی کر لے تو بیوی حلال ہو جائے گی۔ کیسے؟ آپ کہیں گے کیسے؟ اللہ کے نبی نے کیا فرمایا؟ لعن اللہ المحلل والمحلل لہ، کہ حلال کرنے والا اور حلال کروانے والے پر اللہ کی لعنت ہو۔ لیکن اللہ کے نبی نے الفاظ کیا فرمایا؟ حلال کرنے والا، حلال ہو رہی ہے تو تب اس کو حلال کرنے والا فرمایا ہے نا، اور کسی کے لیے بھی حلال آگے کیا جا رہا ہے تب اس کو حلال کیا جانے والا فرمایا ہے نا۔
ہے تو اس پر اللہ کی لعنت ہے، حرام کام کر رہا ہے، لیکن بیوی حلال ہو جاتی ہے، بیوی حلال ہے۔ بات سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں؟ جیسے کسی کو قتل کرنا حلال ہے، گولی مارنا حلال ہے بھائی، گالی دینا، لیکن اگر کوئی گولی مار دے تو بندہ نہیں مرے گا، حرام ہے لیکن بندہ مر جاتا ہے۔ کسی کو گالی دینا حرام ہے لیکن بندے کو تو گالی دی جاتی ہے نا، کسی کو تھپڑ مارنا منع ہے لیکن تھپڑ مارے تو لگ جاتا ہے نا۔ اسی طرح یہ چیز حرام طریقہ ہے، یہ حرام طریقہ ہے، میں آپ کو سریعام کہہ رہا ہوں، لیکن بیوی اس سے کیا ہو جائے گی؟ حلال ہو جائے گی۔ تو ہم کبھی بھی علماء یہ حکم نہیں دیتے کہ آپ لوگ ایسا حلالہ کراؤ، مشروط حلالہ کراؤ کہ بھائی آپ نے بیوی کو کسی کے ساتھ پیش کرو اور پھر اس کے بعد وہ اس سے جماع کرو اور واپس آئے، یہ سارا طریقہ حرام ہے۔ اصل حلالہ تو وہ تھا جو اللہ کے رسول نے، اللہ تعالیٰ نے بتایا تھا، جس طرح اس حدیث کے اندر اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جب تک تم اس کا شہد نہیں چکھ لیتی پہلے کے لیے حلال نہیں ہو۔ بات سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں؟ تو اس وجہ سے بھائی بعض دفعہ لوگ مسئلے کو نہیں سمجھتے اور بہت ساری گڑبڑیں کرتے ہیں، بہت زیادہ یہ مسئلہ پوچھا جاتا ہے اور بہت زیادہ اس کے اندر لوگ غلطی پر ہیں۔ کسی کو دلائل چاہیے ہوں وہ ہمارے پاس آئے، بات سمجھ آئیے، لیکن یہ کام کبھی بھی نہ کرے بھائی کہ جب طلاقیں 3 دے دیتا ہے تو اس کے بعد بیوی حلال ہونے کا کوئی اور راستہ نہیں ہے۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔